السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برادران اسلام، آپ سبھی سامعین، ناظرین، اسلامی بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، بچوں کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سبھی کو نوازے، آپ کی ہر عبادتوں کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی نسبت سے ماہ رمضان کی اہمیت اور روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں، اور ماہ رمضان میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادتوں میں کیا کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے، سحری کھانا ہے، اور اس کے علاوہ افطار کرنا ہے، نماز تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا ہم جو کام کرتے ہیں، یہ ساری باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے اور اس کی فضیلتوں کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک یہ عظیم الشان مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان کی مثال کتابوں میں یوں دی گئی ہے، ماہ رمضان کی مثال جس طرح تمام انسانوں میں انبیاء کرام ہے، تمام انبیاء کرام تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے، ویسی ہی ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی دوسری مثال یوں دی گئی ہے، ماہ رمضان تمام مہینوں میں ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی شان تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مقدس کی شان تمام کتابوں پر ہے۔ مختصر یہ کہ ماہ رمضان المبارک بہت اہمیت والا، فضیلت والا، عظمت والا، برکتوں والا اور مغفرتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ بابرکت ہے، پر نور ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اس ماہ میں خاص ایک عبادت کو مقرر فرمائے، وہ ہے روزہ۔ ماہ رمضان کے 30 دن یا 29 دن روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی پتہ چلا روزہ فرض ہے، ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی بات معلوم پڑی کہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں تھا، روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے بھی پہلے جو امتیں گزری ہے ان پر بھی روزہ فرض ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اس کو نیک اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، یعنی اس کے باطن کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کے ظاہر کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جب بندے کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے اور لغو باتوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان شریف اور قرآن مقدس کل بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ رمضان شریف کیوں شفاعت کریں گا؟ رمضان شریف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزاروں گا، پروردگار عالم، بندہ بھوکا اور پیاسا رہ چکا تھا، اس وجہ سے میرے مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں
میں شفاعت کے لیے عرض کرتا ہوں میرے مولا اس کی شفاعت فرما دے۔ ایسی قرآن کریم بھی عرض کرے گا پروردگار عالم یہ راتوں میں جاگتا تھا، یعنی نماز تراویح پڑھتا تھا اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، تو لہٰذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، مولا میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو پتہ چلا رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت کرے گا، قرآن مقدس بھی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یاد رکھیے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی روزہ دار ہی اس دروازے سے گزریں گے، اس کا نام ریان ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو نکلتی ہے نا، تو وہ جو منہ سے نکلنے والی بدبو، یہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو کیسے روزہ رکھتا ہے؟ صبح میں سحری کھاتا ہے، سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے نا، تو سحری کھانا بھی سنت ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ سحری کھا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سرکار فرماتے ہیں کہ تم سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانا یہ سنت بھی ہے اور سحری میں برکت ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اس حال میں کہ پیارے آقا علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے۔ سرکار نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ آؤ برکت والا کھانا کھاؤ۔ سبحان اللہ، برکت والا کھانا کھاؤ، برکت والے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا سحری میں برکت ہی برکت ہے۔ سحری کھانا یہ پیارے آقا کی سنت ہے اور یہ برکت والا کھانا ہے۔ یہ سحری کھانے سے بدن میں ایک طاقت اور قوت آ جاتی ہے، انسان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، انسان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اس کے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ پورا دن وہ جو ہے عبادتیں اور ریاضتوں میں لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں سحری تو کھانا ہی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کم سے کم ہمیں سحری میں 1 گھونٹ دودھ یا 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور کھانا بھی چاہیے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ یاد رکھیے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ 1 گھونٹ دودھ پیو یا 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور ہی کھاؤ، لیکن کھاؤ ضرور، کیونکہ ہمارے اور اہل کتاب یہودیوں کے درمیان سب سے بڑا فرق سحری کا ہے۔ یہودی لوگ، اہل کتابی لوگ کیا کرتے تھے؟ بغیر سحری کا روزہ رکھتے تھے، تو سرکار نے فرمایا ہمیں ان کے خلاف کام کرنا ہے، ہم سحری کھا کر کے روزہ رکھیں گے۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ سحری کھانا سنت ہے۔ دوسری بات ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو افطار کا وقت ہو جائے اور اس میں جلدی ترنت افطار کا وقت شروع ہوتی ہی اگر کوئی افطاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اس کا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ بندہ دن بھر بھوکا اور پیاسا تھا اور افطار کا وقت جیسے ہو گیا ترنت جو ہے میری رضا کی خاطر یہ افطاری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور افطاری میں تاخیر کرنا بھی منع ہے، جس طرح سے افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے اور اللہ کو یہ عمل پسند ہے، تو افطار میں تاخیر کرنا بھی منع ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ بروز قیامت ایسے لوگوں کی جبڑوں کو پھاڑا جائے گا جو افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے افطار میں تاخیر بھی منع ہے۔ افطار میں جلدی بھی اس قدر جلدی بھی نہ کرے کہ وقت شروع ہوا نہیں اور آپ نے افطاری کر لی، بلکہ اعتدال رکھے، یعنی وقت شروع ہو جانا چاہیے اور آپ نے افطاری کر لیا تو اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اتنا تاخیر بھی نہ کرے کہ افطاری کا وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بعد میں افطاری کر رہے ہیں۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ہم افطار کا وقت ہو چکا ہے لیکن دسترخوان سجانے میں، پھل فروٹ رکھنے میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افطاری کے وقت دعا جو کی جاتی ہے وہ دعا بہت ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جو افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا مظلوم شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا؟ جو افطار کے وقت دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، مطلب دعا قبول ہی ہوتی ہے۔
تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے، افطار کے وقت کے 10 منٹ پہلے دسترخوان کو سجا دینا چاہیے، دسترخوان پہ بیٹھ جانا چاہیے اور دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ وقت وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ بابرکت وقت ہوتا ہے اور رحمت والا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو بندہ عاجز ہے ان کے ساری کے ساتھ دعا مانگتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے افطار کا وقت ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائے، یہ جائے نماز پہ بیٹھ کر کے دعا میں مشغول ہو جائے، زیادہ سے زیادہ گریہ افزاری کر کے دعا کرے، اپنے لیے، اہل و عیال کے، ماں باپ کے لیے، پورے گھر والے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہے۔ افطار کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اس بات کا آپ سبھی حضرات خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کرنا ضروری ہے۔ جو رمضان شریف کا ادب نہیں کرتا وہ کیسا مسلمان، جو رمضان شریف کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتا ہو، ماہ رمضان کی تعظیم کرتا ہو۔ آئیے حدیث پاک سے سماعت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ ماہ رمضان شریف کا موقع تھا، ایک مرتبہ آپ ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، جیسے آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک الگ سی بات انہوں نے جب دیکھی حضور سے، تو جب پورا خطبہ ہو گیا، سب نمازیں سے سب لوگ فارغ ہوئے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم نے عادت کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے، یعنی جو ہمیشہ آپ جو خطبہ فرماتے ہیں آج کچھ الگ ہی ہم نے دیکھا۔ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے تو کہا آپ نے آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتی ہے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتی ہے آمین کا معاملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اس راز کو آپ ظاہر فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میں ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے اور انہوں نے دعا کی کہ وہ شخص محروم ہے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اسی لیے میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی وہ شخص محروم ہو، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے کسی کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ اور پھر میں نے کہا آمین۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے دعا کی اور کہا کہ وہ شخص محروم ہے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو یا رسول اللہ آپ کا نام سن کر کے آپ پر درود نہ پڑتا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو ان تین باتوں میں ہمیں کیا چیز پتہ چلی؟ جب بھی پیارے آقا کا نام ہم سنیں تو پیارے آقا کا نام سنتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام جس کے حق میں ہلاکت کی دعا کر دے تو وہ شخص کتنا محروم بدنصیب شخص ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم آقا کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں، ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھیں تو ان کی خدمت کریں۔ اور دوسری بات، اہم بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک آتے ہی ہمیں ادب و احترام کا ماحول بنانا چاہیے۔ ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتا، پیارے آقا نے حضرت جبرائیل نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے۔ تو پتہ چلا ماہ رمضان پورا کا پورا مکمل ادب والا ہے، مکمل تعظیم والا ہے۔ ہمیں ہر ماہ وقت ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسی کے